قبلہ بغیر تمہید کے میں گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم مکاتب اسلام کے جتنے بھی مکتب ہیں، جتنے بھی طرز تفکر ہیں، ان سب کے نزدیک مسلمہ اللہ کا کلام ہے، جس میں کسی شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کی تفسیر، اس اللہ کے کلام کی تفسیر دو قسم کے مکتب نے کی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے مکتب خلافت اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مکتب امامت۔ میری طرف توجہ ہے قبلہ، یاد رکھ لیجئے، مجھے تو اپنا مکتب پیش کرنا آتا ہے، اور یقین کر لیجئے اتنا ذکر میرے اپنے مکتب میں موجود ہے، اوروں کے ذکر کی فرصت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ لہذا میں اس چیز کا قائل ہوں، بڑا میں خوش ہوتا ہوں ان پراموں میں، ان رسم کل میں، ان مجالس میں خطاب کر کے جہاں میرے شیعہ سنی سارے بھائی بیٹھے ہوں، اور وہاں پہ پھر بتاتا ہوں کہ دنیا والوں میں بتاؤں تمہیں اس قرآن کو قرآن ناطق نے کس طرح پیش کیا۔ تو جو ہے میری طرف قبلہ، اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا۔ قرآن صامت کی تفسیر مکتب خلافت نے بھی کی ہے، آپ کے اذہان تو میرے ساتھ ہے نا، اور مکتب امامت نے بھی کی، لیکن ایک تھوڑا امتیاز ہے آپ کا کہ مکتب امامت والوں نے جب اس قرآن صامت کی تفسیر کی ہے، اس میں اپنی رائے شامل نہیں کی۔ جو بات کی ہے وہ قرآن ناطق کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ تیرا امتیاز ہے کہ تو معصوم مسلک سے منسلک ہے، عصمت کے مکتب سے منسلک ہے۔ یہاں بزرگان نے اس آیت کی تفسیر کو جب بیان کرنا شروع کیا، سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ آیت تطہیر ہے، آل بیت کی عصمت کا قصیدہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے آل بیت کی طہارت کا ارادہ کرنے والی ذات کتنی عظیم ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ چلیں گے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، توجہ ہے میری طرف قبلہ۔ آل بیت کی طہارت کا ارادہ کرنے والی ذات کتنی عظیم ہے، اور یاد رکھیے ارادے کی عظمت، پتہ نہیں کتنے لوگ متوجہ ہوں گے، ارادے کی عظمت ارادہ کرنے والے کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ارادہ کرنے والی ذات جتنی عظیم، اتنا اس کا ارادہ عظیم، اور جتنا اس کا ارادہ عظیم ہوگا اتنی آل بیت کی طہارت بھی عظیم ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں قبلہ؟ اور آئیں گفتگو آج اسی ایک نقطے پہ رو کے کرنا چاہتا ہوں۔ آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ارادہ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اور میں کسی اور دروازے پہ مجھے لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور لے کے جا بھی نہیں سکتا اگر تھوڑا سا عقل و شعور ہو۔ جہاں پہ در علی آتا ہے کسی اور در کا ذکر کرنا سب سے بے عقلی ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اس عظیم ہستی کے دروازے پر، اللہ کی عظمت اور معرفت کے لیے، جو آیا تو اللہ کے گھر میں آیا۔ تھوڑا سا بیدار ہوں گے، جب آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، جب دنیا سے اٹھا تو اللہ کے گھر سے اٹھا۔ یہ آپ جملے سن چکے علماء سے، میں تیسرا جملہ سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ ہستی آئی اللہ کے گھر آئی، جب دنیا سے اٹھی تو اللہ کے گھر سے اٹھی۔ میں اگلا جملہ کہتا ہوں، اپنے علم کے بلبوتے پہ نہیں، اپنے مولا و آقا کی بلندی کردار کے بلبوتے پر، اللہ کے گھر میں آنے سے لے کر، تھوڑا سا بیدار ہوں گے، اللہ کے گھر میں آنے سے لے کر اللہ کے گھر سے جانے تک علی ولی کی زندگی کا ایک لمحہ حیات ایسا نہیں ملتا جو میرے آقا کی زندگی کا لمحہ حیات تو ہو لیکن اس میں اس کا خدا موجود نہ ہو۔
جو میرے آقا کی زندگی کا لمحہ حیات تو ہو، اس میں اس کا خدا موجود نہ ہو۔ ایسا عظیم توحید شناس علی، ایسا عظیم توحید پرست علی۔ لیکن عادت ہے جب ایک جملہ آتا ہے تو ساتھ دوسرا جملہ جب ملتا ہے تو وہ کہے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ جملے ہم اہل منبر کی ہیں، یہ میں پہلا فاطمی جو کہہ رہا ہوں، عظیم توحید شناس علی، عظیم توحید پرست۔ آپ کو میری بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ عظیم توحید شناس علی، عظیم توحید پرست علی، یہ جملے ہم اہل منبر کے ہیں۔ لیکن آج ایک قیمتی جملہ آپ کے اذان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت جملے سنے آپ نے علماء سے۔ عظیم قائد علامہ مفتی جعفر مرحوم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، دنیا والے یہ کہتے ہیں عظیم توحید پرست علی، عظیم توحید شناس علی، لیکن فرماتے ہیں میں یہ جملے نہیں کہتا۔ میں اگر کہوں گا تو یہ کہوں گا، کائنات کو تھوڑا سا بیدار ہونا، میں نے اگر کہنا ہے تو میں یہ کہوں گا کائنات کو توحید کے رموز و اسرار سکھانے والا علی۔ پتہ نہیں یار آپ کیا سنتے ہیں، کوئی جملے کو لیا آپ نے کہ میں تو یہ کہوں گا کائنات کو توحید کے رموز و اسرار سکھانے والا علی۔ جملہ سمجھ آیا ہے؟ پھر قبلہ مفتی جعفر حسین فرماتے ہیں، او مجھ پہ کرو سوال کون علی؟ تھوڑے سے آپ بیدار ہوں گے تو یہ جملہ میں کہہ سکوں گا۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں کون علی؟ فرماتے ہیں آب وائسے۔ آپ ایک توجہ ذرا ہٹ گئی، بات نہیں پہنچ سکتے جی، توجہ میری طرف رکھیے۔ فرماتے ہیں دوسرا جملہ کہتا ہوں کون علی؟ کہتے ہیں آب وائسے، دھلی زبان چوس چوس کے پروان چڑھنے والا علی۔ آب وائسے دھلی زبان چوس چوس کے پروان چڑھنے والا علی۔ سمجھ آئیے بات؟ قبلہ مفتی جعفر حسین کے ہر جملے کی دو خصوصیات بیان ہوئی۔ اگر ذوق ادب رکھنے والے کوئی لوگ مجلس میں موجود ہیں تو یہ کہا گیا ہے مفتی جعفر حسین کے جملوں کی دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک، اردو ادب کی معراج کو چھوتا ہے جملہ، اردو ادب کی معراج کو جملہ چھوتا ہے۔ اور اس کی تائید میں جملہ کہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو، اہل تزنن کے بہت بڑا نام تھا جو یہاں سے ہندوستان بھی جا کے خطاب فرماتے تھے، مولانا کوثر نیازی صاحب، نام سنا ہے نا؟ مولانا کوثر نیازی۔ ہم مجہول القدر شخصیات کو، اپنی ہستیوں کو پہچان کیوں نہ سکتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں قبلہ مفتی جعفر حسین کے سامنے جاتا تھا مجھے احساس ہوتا تھا جیسے شاگرد استاد کے سامنے آ گئے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اردو ادب کی عظمتوں کو چھونے والا جملہ۔ اور قبلہ مفتی جعفر حسین کے جملے کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہر جملہ قبلہ مفتی جعفر حسین کا تاریخ کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ تاریخ کی عکاسی ایک جملے میں کر دیتا تھا۔ ایک طالب علم ہوں، مفتی جعفر حسین کے جملے پڑھتا ہوں تو ان کی تلاش میں نکلا۔ کیا فرمایا؟ آب وائی سے دھلی زبان چوس چوس کے، سمجھو ہے میری طرف، آب وائی سے دھلی زبان چوس چوس کے پروان چڑھنے والا علی۔ جب میں نے تاریخ میں دیکھا کس کس کو یہ سعادت نصیب ہوئی جس کی پہلی غذا اللہ کی دھرتی پر محمد کی زبان تھی، رب اکبر کی قسم، یا مجھے علی نظر آیا یا حسین ابن علی نظر آیا۔ یہ دو عظیم کردار ہیں۔ اور میرے اہل تسنن بھائی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں ذرا اس جملے کی طرف توجہ کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پاک نبی کے عشق میں ڈوب کر اپنے قلوب کو سرشار رکھنے والوں ذرا توجہ کرو، اس محمد کے عمل کو بھی دیکھو۔ اس دھرتی پر پہلی مرتبہ زبان جس کے منہ میں دی اس کو علی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جس کے منہ میں زبان دی اسے حسن کہتے ہیں، تیسری منزل میں جس کے منہ میں زبان دی اسے حسین کہتے ہیں۔
تین کی تین فردیں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ آپ کی توجہ ہو چکی ہے۔ کل کی مجلس تو یاد ہے نا، یہ توجہ ہے جو انسان کو تحت الثری کی تہ سے نکال کر ثریا کی بلندی پہ لے جاتی ہے۔ اور شیعہ بیدار ہو، حالات کو دیکھ، دنیا کدھر جا رہی ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو کہ عظمت علی سن۔ کتنا عظیم امام اللہ نے بغیر کسی زحمت کے تجھے عطا کر دیا۔ اور میں تو ہمیشہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کہا کرتا ہوں، اتنی عظیم نعمت ولایت علی اللہ نے ہمیں عطا کی، اگر ہم پوری زندگی پر محیط ایک سجدہ کریں اور جس سجدے میں یہ شکر ادا کرنا چاہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے علی کی ولایت عطا کی ہے، تیری میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی توجہ ہے میری طرف قبلہ؟ ان نعمتوں کی طرف متوجہ ہو۔ او میں تمہیں لے کے جاؤں آج اس عظیم کائنات کو توحید کے رموز و اسرار سکھانے والے علی کے دروازے پر۔ نہج البلاغہ، کبھی گفتگو آئی تو میں اس میں جملے آپ کو سناؤں گا۔ نہج البلاغہ کسی اور کے امام کا کلام نہیں، تیرے پہلے امام کا کلام۔ او اللہ کے بندو، ان کتابوں سے سروکار رکھو۔ خطبہ توحیدیہ کے اندر عظیم توحید شناس اپنے خدا کو پیش کرتا ہے۔ تھوڑا سا توجہ کریں گے، میرے آقا فرماتے ہیں اول دین معرفتو، فرماتے ہیں دنیا والوں کا عقیدہ توحید کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پیش کرنا۔ میرے مولا فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو اللہ کے دین میں خدا کی معرفت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے دین کی بنیاد کا نام ہے معرفت پروردگار۔ اللہ کے دین کی توجہ ہے کہ بلا، اللہ کے دین کی بنیاد کا نام کیا ہے؟ معرفت پروردگار، اور با کمال ہے علی۔ عقیدہ توحید دیتے تو وہ بھی با کمال۔ سنیے کلام رکا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، فرمایا اس کو پہچاننے کا کمال ہی ہے، پہچاننے کے بعد پھر اسے مانا بھی جانے۔ کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں اردو کو سلیس کر کے آپ کے سامنے رکھوں، اے پنجابی دی سطح دی اردو، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت، اور پھر آقا فرماتا ہے فقط اللہ کو جان لینا کافی نہیں، پہچان لینا کافی نہیں، پہچاننے کے بعد پھر اس کو ماننا ہوگا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ متوجہ ہوئے کلام امیر المومنین سے یہ بات سمجھ آتی ہے؟ کیا آقا نے وہاں بات روک دی؟ میرا آقا کہتا ہے پہچاننے کا کمال ہی ہے، پہچاننے کے بعد مان لو۔ اور ماننے کا کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَكَمَالُ تَصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، اور اس کو ماننے کا کمال یہ ہے ہر منزل میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ آپ کے مزاج کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی، میں اپنا کلام نہیں آپ کے پہلے عظیم امام کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ اور قبلہ عاشق کو اپنے معشوق کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ اور خاموش نہ ہوا کرو، اس بات کی طرف توجہ کیا کرو، جتنی اعلی و عرفہ، جتنی حسین عقیدہ توحید علی دے کے گیا کسی اور مکتب کا امام تصور بھی نہیں کر سکا۔ کھل کے توحید کے میدان پہ بولا کرو، تمہارے پاس خطبوں پہ خطبے، خطبہ ادھر سے توحید کا علی کا لے، وہ بھی ملے گا تو علی کے دروازے پہ۔ اگر کسی مستور کا توحید کا خطبہ دیکھو گے تو وہ بھی فاطمہ زہرا نظر آئے گا۔ ہر جگہ پہ خطبے، مستورات کے دیکھنے ہیں تو اسی گھرانے میں، مردوں کے دیکھو تو اسی گھرانے میں، لہذا مسئلہ توحید پہ پریشان نہ ہوا کرو، فقط توحید
توحید کی تسبیح پڑھنے سے انسان توحید پرست نہیں بنتا. جب تک دروازے علی بھی نہ جھکے اسے خدا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ تو مولا کی زبان پہ جاری کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اے 2-3 مجھ سے میری سنیں گے آپ کو میرا انداز سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا صاحب کس انداز سے پڑھتے ہیں. پتہ ہوتا ہے نا, علماء و ذاکرین آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کس انداز سے پڑھتے ہیں. یہ حدیث تھی, کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا, حدیث سنائی پھر حدیث سمجھائی تھی یا نہیں. یہ مولا کا کلام میں نے پڑھ دیا, آپ سنیں, میں سمجھاتا ہوں مولا کیا کہہ رہا ہے. میرے آقا نے خلاصہ کر دیا توحید کی وادی میں قدم رکھتے ہوئے کہ 2 منزلیں ہیں. ایک ہے پہچاننے کی منزل اور ایک ہے ماننے کی منزل. اور میرا آقا اس کلام میں گویا کہ فرما رہا ہے پہچاننے کی منزل اور ہے اور ماننے کی منزل. توجہ تھوڑی سی میری طرف. پہچاننے کی منزل اور ہے اور ماننے کی منزل اور. طول تاریخ میں علی کو پہچاننے والے بڑے بڑے نظر آئے. تھوڑا سا بیدار ہونا. طول تاریخ میں علی ولی کو پہچاننے والے بڑے بڑے نظر آئے, لیکن پہچاننے کے بعد علی کو ماننے والے فقط سلمان و ابو ذر نظر آئے. ایک تاریخ ایک جملے میں نے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور اگر اب بھی مطمئن نہیں ہوئے تو ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں. جی, ایک مرحلہ ہوتا ہے ہمیں ٹیچنگ کے شعبے میں مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں. دربار شام لگا ہوا ہے, ذرا غور سے. پہچاننے کی منزل اور ہے اور ماننے کی منزل اور ہے. یہ میں پہچان بتا رہا ہوں آپ کو. طول تاریخ میں علی کو پہچاننے والے بہت نظر آئے, پہچاننے کے بعد ماننے والے کم نظر آئے. دربار شام, کون سا دربار شام؟ کہوں جملہ, بغض علی میں ڈوبا ہوا دربار شام. یہ حق بات ہے یا نہیں؟ بغض علی میں ڈوبا ہوا دربار شام. تاریخ کہتی ہے ایک نفیس لباس, گراں قدر لباس, ایک قیمتی لباس حاکم شام کو تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا. آپ کی توجہ ہٹ تو نہیں گئی؟ قیمتی لباس حاکم شام کو تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا. بغل میں بیٹھا تھا عمر بن عاص, ہر سیاکاری اور ہر عیاری اور مکاری میں اس کا شریک, ہر جرم میں برابر کا شریک. فوراً تاریخ کہتی ہے اس کا دل للچایا, دل لالچ پیا کہ یہ نفیس لباس میں لے لوں. تو اس وقت کلچر یہ تھا, فوراً فی البدی عربی کے شعر کہتے تھے مقابلے میں. جی, فوراً یہ کہتا ہے اے حاکم شام نفیس لباس تیرے لیے تحفے کے طور پہ آیا ہے. میری تجویز یہ ہے, پڑھی آپ نے ذاکرین سے قصیدے سنے ہیں, علماء سے قرآن و حدیث میں بڑی فضیلتیں سنی ہیں. بندہ ناچیز نے بھی ایک طالب علمی کی زحمت کی ہے. آج آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ رٹی رٹائی بات کیا ہوتی ہے, محنت کر کے ممبر پہ لائی ہوئی بات کیا ہوتی ہے. میں گارنٹی کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں, ذرا جملے پہ غور کیجیے گا. اتنے میں حاکم شام کو کہتا ہے میری تجویز یہ ہے کہ شعر و شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں, جس کا شعر بہترین ہوگا وہ یہ لباس لے لے گا. بات اتنی گہری نہیں جتنے آپ اتر گئے, تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں. کبھی انسان فکر میں ڈوب جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ میں نے بتایا آپ کو, میں نے مجھ سے کم پڑھتا ہوں, پڑھاتا زیادہ ہوں. میری ہر طالب علم پہ نگاہ ہوتی ہے کہ کون فزیکلی بیٹھا ہے, کون مینٹلی طور پہ موجود ہے. میں آپ کے چہروں سے سمجھ جاتا ہوں, بیٹھے میرے سامنے واہ بھی کر رہے ہیں, ان کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہے. مجھے ذہن حاضر کرنے الحمدللہ آتے ہیں. توجہ سے بات سنیے. حاکم شام کو کہتا ہے میری تجویز یہ ہے
کہ شعر و شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں، جس کا بہترین شعر ہوگا نا وہ یہ لباس لے لے گا۔ پلٹ کے حاکم شام نے کہا مجھے تیری تجویز قبول ہے، مجھے تیری تجویز قبول ہے کہ شعر و شاعری کا مقابلہ کرتے ہیں، جس کا اچھا شعر ہوا وہ لباس لے لے گا، لیکن مجھے ایک بات بتا جو ہم نے شعر کہنے ہیں، ہمارے اشعار کا آج موضوع کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بیدار ہونا، جو ہم نے شعر کہنے ہیں ہمارے اشعار کا موضوع کیا ہوگا؟ تاریخ لکھتی ہے تھے دوست ہر عیاری مکاری میں شریک۔ یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرا مد نظر میں تو آپ کو کسی کو جانتے ہی نہیں، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دوست ہوتے ہیں لیکن چلتے ہوئے ایک دوسرے پر طنز کرتے جا رہے ہوتے ہیں، دوستی کے ماحول میں ایک دوسرے پر تنزیہ۔ ان کے بارے میں بھی لکھا تھے دوست تنزیہ لب و لہجہ رکھتے تھے، تنزیہ لب و لہجے میں بات کرتے تھے۔ کیوں ہی حاکم شام نے کہا نا کہ ذرا یہ بتا جو شعر کہنے ہیں ہمارے اشعار کا موضوع کیا ہوگا؟ بیدار ہونا۔ تو کیا عمرو بن عاص کہتا ہے ذرا یہ بتا، حاکم شام کو کہتا ہے ذرا یہ بتا، بعد از مصطفیٰ، اللہ اکبر، بعد از مصطفیٰ پوری امت مصطفیٰ میں علی ولی سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ بعد از مصطفیٰ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، یہ عظمت ہے تیرے آقا کی، ازلی اور ابدی دشمن بھی علی کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے بتا، بعد از مصطفیٰ پوری امت مصطفیٰ میں علی ولی سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا جائے؟ میں نے بتایا نا تنزیہ لب و لہجے میں بات کرتے تھے، آگے بھی عام شخص نہیں تھا، اسے حاکم شام کہتے تھے۔ اس نے کہا صحیح کہہ رہا ہے لیکن سن لے میری بھی بات، پوری زندگی میں، حاکم شام کہتا ہے پوری زندگی میں پہلی مرتبہ تیری زبان پہ حق جاری ہوا۔ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ تیری زبان پر حق جاری ہوا۔ اگر مجمع کی توجہ میری طرف ہوتی تو حاکم شام کے جملے پہ کہ میں جملہ نہ کہہ دوں، میں کہوں اے حاکم شام، عمرو عاص کی زبان پر کیوں نہ ہو جاری حق؟ یہ وہ باعظمت علی ہے جس کے بارے میں سچا نبی فرما کے گیا تھا الحق مع علی ہے وعلی مع الحق، اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی پھرتا جائے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اے میرے اللہ حق کو ادھر پھر جدھر میرا بھائی علی پھر جائے۔ اگر میرے مجمع کی میری طرف توجہ ہو، کم کی فضاؤں اور روحانی فضاؤں میں جو مجتہدین نے اس حدیث کے ذیل میں جملے کہے ہیں، آج میں پدراڑ کی فضا میں وہ جملہ آپ کے اذان کے حوالے کر دوں۔ میں کہا کرتا ہوں فرمان مصطفیٰ ہو اور ان 14 کا فرمان ہو اور اس کی تشریح پہ جملہ کہنے والا کم از کم مجتہد ہونا چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی، امام خمینی کا نام سنا ہے؟ امام خمینی کا نام، وہ اللہ کے بندوں کیوں پریشان ہو رہا؟ خمینی تو وہ ہے جو سنیوں کی زبان پہ بھی جاری ہوا۔ وہ دور بھول کے وہ کہتے تھے پاکستان کو بھی خمینی کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ہر دور میں امت پہ جب بھی مشکل آئی ہے یا علی نظر آیا یا اولاد علی نظر آئی ہے۔ حق بات ہے، گفتگو رک کہیں اور نہ پکڑ جائے۔ آیت اللہ جوادی عاملی قم کے اندر اس نبی کی حدیث کے ذیل میں یہ جملہ فرما رہے تھے۔ اگر توجہ تو وہ جملہ آپ کے اذان کے حوالے کروں۔
وہ فرماتے تھے نبی کے فرمان کی روشنی میں جو آپ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر، جدھر میرا بھائی علی پھر جائے۔ اس نبی کے فرمان سے وہ مجتہد فرماتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، او علی والے جب علی کی عظمت بیان کرنی ہو تو یہ بیان نہ کیا کر علی وہ ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں یہ علی کی عظمت نہیں، حق کے ساتھ ہونا اگر عظمت بیان کرنی ہے یا سلمان کی بیان کر یا ابو ذر کی بیان کر۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ علی کی عظمت نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں اگر علی کی عظمت اس فرمان کی روشنی میں بیان کرنی ہے تو یہ بیان کیا کر علی وہ عظیم امام ہے جو حق کا بھی امام ہے۔ علی وہ عظیم امام ہے جو حق کا بھی امام ہے، اور حق کیا ہے؟ علی جب امام ہے حق کا تو حق کیا ہے؟ پریشان ہو اور اللہ کے بندو، حق کا امام جب علی ہوا تو حق علی کا ماموں ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ حق ماموم، علی امام، حق پیروکار، علی اس کا پیشوا۔ پریشان نہ ہو، اگر پوچھے حق اور علی کا ربط اور تعلق کیا ہے کہہ دو جو امام اور ماموم کا تعلق ہے وہ حق اور علی کا تعلق ہے۔ پھر دوسرا وہ جملہ فرماتے ہیں کہ نبی کی اس حدیث سے ایک اور بات مجھے سمجھ آئی، اور وہ کیا آئی؟ اگر آپ بیدار ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرماتے ہیں نبی کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ آئی، ہر با عظمت کی فضیلت یہ ہے، ہر با فضیلت کی عظمت یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ ہر با فضیلت کی عظمت یہ ہے، تھوڑا سا بیدار ہو گیا، ہر با فضیلت کی عظمت یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ عظیم مجتہد یہ کہتا ہے اور حق کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ ہے۔ حق کی فضیلت یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بلند مرتبہ صحابی عمار کو، اے عمار یاد رکھ، اگر پوری کائنات ایک راستے پہ چل رہی ہو، میرا علی تنہا ایک راستے پہ چل رہا ہو تو راستہ وہ لینا ہے جس پہ علی چل رہا ہو۔ اکثریت کو نہیں دیکھنا، معیار حق علی ہے، ادھر جانا ہے جدھر علی۔ حق کیونکہ پیروکار ہے علی کا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے قلوب میں معرفت علی اور نور ولایت کا ایک چراغ پہلے روشن ہے، مزید اس میں روشنی آ گئی، آپ کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے۔ یہاں ایک جملہ پیغام کا ہے، وہ بھی آپ کے اذان کے حوالے کر دوں جی۔ اس سے ایک بات مجھے سمجھ آئی اس مجتہد کی بات سے کہ انہوں نے فرمایا حق اور علی کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ علی امام ہے اور حق اس کا ماموم ہے، علی پیشوا ہے، حق اس کا پیروکار ہے۔ میرا ایک سوال ہے مجمع پر، ذرا یہ بتاؤ آپ اور میں کیا ہیں؟ آپ اور میں کیا ہیں جی؟ سبحان اللہ۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی علی کی پیروکار ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مولا علی کے ماموم ہیں۔ ذرا اس جملے کو غور سے سن، میرا دعویٰ ہے میں علی کا ماموم، میرا دعویٰ ہے میں علی کا پیروکار، علی کا پیروکار تو حق ہے۔ یاد رکھ لے میں اور آپ جب تک حق کے ساتھ ہیں ہمارا امام علی ہے، نہیں جملہ سمجھا، جب تک ہم حق کے ساتھ ہیں ہمارا امام علی ہے۔ جہاں پہ بھی ہم حق سے دور ہو گئے تو فقط دعویٰ رہے گا میرا امام علی ہے۔ اگر علی کو ایمان و ایقان کے ساتھ میں امام مانتا تو میں حق کو کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک گل میں موٹی جی کر چھوڑی ہے، یہ جب عدالتوں میں گواہیاں دینے جاتے ہو نا، یہ ذہن میں رکھا کرو میرا امام علی ہے،
اور پیروکار علی کا حق ہے۔ جائز ناجائز بھائیوں کی حمایت کرنے والوں میری بات پہ غور کرو، تمہارا امام علی ہے۔ میں نے کوئی مقدمہ دی خبر نہیں، میں نے کوئی اختلاف دی خبر نہیں، میں تو فقط اپنا وظیفہ اور ذمہ داری پیش کر رہا ہوں۔ امام علی ہے، پیروکار حق ہے۔ میں اگر پیروکار علی ہوں تو نہ میں نے بھائی کو دیکھنا ہے، نہ میں نے دوستیاں نبھانی ہیں، اور معذرت کے ساتھ ایک اور بیماری، نہ میں نے سیاسی پارٹی دیکھنی کہ کس پارٹی کا آدمی ہے۔ نہیں، اور خدا کے بندوں کن باتوں میں الجھ گئے ہو۔ کوئی کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا، کوئی کہتا ہے میں پی پی کا، کوئی کہتا ہے میں نون لیگ کا۔ نہیں، یاد رکھو، مت کسی کا جھنڈا اپنے سر اپنے گھروں پہ لٹکاؤ۔ تمہارا ایک جھنڈا جس کا نام ہے علم عباس۔ اور اللہ کے بندو، کسی قوم کے پاس ایسا عالمی جھنڈا نہیں۔ میں ایک دعوے سے بات کر رہا ہوں، یہ وہ جھنڈا ہے عباس کا جس کے علم عباس کہتا ہے جو سرحدوں کو نہیں دیکھتا، یہ فقط دل کی پاکیزگی کو دیتا ہے، ماں کی طہارت کو دیکھتا ہے۔ اس بات پہ غور کرو، اس علم کی طرف توجہ کرو، مت آگے بڑھو، اپنی حد میں رہو اور اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھو۔ جس گھر پہ علم عباس آ جائے، کتنی شرم کی بات ہے کسی دنیا والے کی پارٹی کا وہاں پرچم نظر آئے۔ لگائے لوگ لگاتے ہیں، اور وہ تو وہ لگاتے ہیں جن کو ہمیشہ وقت کو سلام کرنے والے تھے، اور ہر وقت کے بادشاہ کو سلام کرنے والے اور ہیں، اور ہمیشہ کے لیے دنیا و آخرت کے بادشاہوں کو سلام کرنے والی یہ قوم بیٹھی ہے۔ ہم نے ایسے سردار نہیں چنے، ہم نے ایسے سردار چنے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنا کے بھیجا ہے، آخرت کا بھی سردار بنا کے بھیجا ہے۔ میں خطابت کر رہا ہوں یا حقیقت بیان کر رہا ہوں؟ حق بات ہے۔ حاکم شام کہتا ہے ذرا کہہ ذرا علی کی عظمت میں شعر، وہ گھر بھولتن ہو گئے۔ دربار شام میں شعر و شاعری کا مقابلہ تھا جی، اتنے میں کہتا تو کہ وہ پلٹ کے عمر ابن عاص کہتا ہے نہیں تو ذرا شعر کر۔ یہ جملے پڑھ لینے آسان ہیں، اور پدرہاڑ کی فضاؤں میں سننا بھی آسان، سنانا بھی آسان۔ ذرا اس منظر کا تصور کر، دربار شام تھا، بغض علی میں ڈوبی ہوئی فضائے شام، اور اشعار کا موضوع تھا عظمت علی۔ اس فضا کو ذرا سمجھ میں یقین کرے، یہ جب روایت میں نے پڑھی، بے ساختہ انسان کی زبان پہ جملہ آتا ہے میرے اللہ تیری حکمتوں کا کیا کہنا، اللہ میرے اللہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا۔ اگر تو موسیٰ کی اگر حضرت موسیٰ کو فرعون کی آغوش میں پال سکتا ہے، دشمن علی کی زبان پر فضیلت علی بھی جاری کر سکتا ہے۔ دشمن علی کی زبان پر بھی فضیلت پریشان نہیں ہو گئے۔ اے شعر سن لے سو یا کل سنائی ہے، تھوڑی سی توجہ کریں۔ عمر ابن عاص کہتا ہے ذرا کہہ علی کی عظمت میں شعر، کہتا ہے سن علی کی عظمت کا شعر، کہتا ہے خیر الورا من بعد احمد حیدر والناس ارض والوسیع سماء۔ کہتا ہے میں نے بعد از مصطفیٰ پوری امت مصطفیٰ کو بڑا غور سے دیکھا، بیدار ہونا، میں نے بعد از مصطفیٰ پوری امت مصطفیٰ کو بڑا غور سے دیکھا۔ پوری امت میں بعد از مصطفیٰ جو مجھے بلند نظر آیا وہ علی نظر آیا۔ پوری امت مصطفیٰ میں بعد از مصطفیٰ جو مجھے بلند نظر آیا وہ علی نظر آیا۔ دوسرے بند میں علی کی عظمتوں کو، سمندر کو ایک کوزے میں بند کرتا ہے پہچاننے کی حد تک، بات کو سمجھنے پہچاننے کی حد تک۔ کہتے ہیں وَالنَّاسُ عَرْضٌ وَالْوَسِيعُ سَمَاءُ، کہتے ہیں ہر باعظمت شخص، اللہ اکبر، ہر باعظمت شخص مجھے فضیلتوں کی زمین نظر آتا ہے، اور حسنین کا بابا فضیلتوں کا آسمان نظر آتا ہے۔
ہر بافضیلت شخص مجھے فضیلتوں کی زمین نظر آتا ہے، اور حسنین کا بابا فضیلتوں کا آسمان نظر آتا ہے۔ اب کہہ دیا عظمت علی میں شیر، کہتے ہیں اب تو کہتے ہیں مسئلہ تمیز تبسم کیا عمر بن عاص نے، کہتا ہے حاکم شام علی کی عظمت میں شعر کہہ کر میرے شعر کا مواد تو نے مہیا کر دیا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ وہ علی کو آپ اور میں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری سمجھ میں علی آ سکتا ہے۔ علی دیکھے دشمنوں کے درباروں میں کس طرح چھایا، ذرا مقام علی سمجھ۔ کہتا ہے تو نے شعر کہہ کر میرے شعر کا مواد مہیا کر دیا، کہتا ہے سن عظمت علی کا شعر، کہتا ہے هو الذی شاہد العدو بفضلہ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں وہ باعظمت علی ہے، وہ باکمال علی ہے، وہ بافضیلت علی ہے، جس کی فضیلتوں کا اقرار اس کا عبدی دشمن بھی کر رہا ہے۔ اور فضیلت ہوتی وہ ہے جس کا عبدی دشمن بھی اقرار کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہے پہچاننے کی منزل۔ میرا آقا فرماتا ہے پہچاننے کی منزل اور ہے، اور پھر ماننے کی منزل۔ اس پہچاننے کا کوئی فائدہ نہیں جس کے بعد ان عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے۔ ایک پیغام کا جملہ کہہ دوں، او اللہ کے بندو، تیرے اور میرے عظیم امام تو وہ ہیں جن کی عظمتوں کے قصیدے دشمن کے درباروں میں پڑھے گئے، دشمن بھی ان کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہوا نظر نہ آیا۔ اور ہم پیروکاروں کا حال یہ ہے، اپنے بھی راضی نہیں ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا جس آفز میں، جس زندگی کے شعبے میں، جس علاقے میں نام لیوا علی رہتا ہے تو لوگ یہ کہیں چونکہ یہ علی والا ہے لہذا سچ بھی بولتا ہے، حق کا ساتھ بھی دیتا ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا امام علی ہے۔ ایک گال انجی ہے یا نہیں؟ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معذرت کے ساتھ مقصد انعقاد مجلس حسین خواب غفلت سے بیدار ہونا، اپنی کمیوں کی طرف متوجہ ہونا، اپنے نقائص کو ختم کرنا، اور اپنے کردار کو آل بیت کے کردار کے راستے پہ گامزن کرنا۔ محسوس تو نہیں کرتے باتیں جی، لیکن اگر محسوس کر بھی لے کوئی حرج نہیں۔ میرے سامنے امیر کا بیان نہج البلاغہ کا موجود ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں الحق مرن، علی فرماتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو حق کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ چھوڑ دیا 28 رجب علی کی بیٹیوں نے مدینہ، اجرکم علی اللہ۔ دو کے دو جملے جو مختل کے اندر آئے، کس رنگ میں زینب نے مدینہ چھوڑا۔ عزاداران مظلوم کائنات، رب اکبر کی قسم، ہم مقام زینب نہ پیش کر سکے ہیں نہ آپ سن سکے۔ میرا عظیم استاد آیت اللہ وحید خرسانی مقام زینب کبریٰ کے حوالے سے کم میں جملہ فرما رہے تھے کہ میں نجف میں تھا، 500 مجتہد ایک مجلس حسین میں بیٹھا تھا۔ نجف اشرف میں 40 کی مجلس تھی، بس یہ جملہ سمجھ آ گیا، انشاءاللہ مصحاب ہونے کے لیے یہ جملے کافی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چیلم کی مجلس تھی، 500 مجتہد مجلس میں بیٹھا، ایک مجتہد مجلس پڑھ رہا تھا، ذکر آل بیت کرنے کے بعد ربط مصائب کے لیے اوپر سے انہوں نے ایک جملہ کہا علی کی بڑی بیٹی آئی ابن زیاد کے دربار میں، علی کی بڑی بیٹی آئی ابن زیاد کے دربار میں، یہ کہہ کے آگے مصائب پڑھنے لگے تو سب مجتہدوں کا استاد نیچے بیٹھا تھا، اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پھینکا، کہا آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اترا۔
آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ زینب تھی کون؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا اور محمد کی امت اس زینب کو کہاں لا کے کھڑی کر گئی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ عزاداروں، ہم بیان کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، نہ مقام زینب ہم پیش کر سکے نہ آپ سن سکے۔ اتنا مقتل کا جملہ ہے، سنا ہے نا آپ نے کہ جب میرے آقا نے دیکھا مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں، آیا پاک نبی کی مہر نبوت کا سوار نانا کے روضے پر، کہتا ہے نانا دیکھ کون آیا تیری قبر پر، اور فرماتے ہیں انا ابن بنت کا فاطمہ، تیری اکلوتی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر میں حسین ہوں۔ اور جملہ کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں نانا اب تیری امت حسین سے تیری قبر چھڑوا رہی ہے۔ اگلا جملہ بھی کہوں، بڑا سخت جملہ میں نے روایت میں پڑھا، حسین روتے روتے کہتا ہے نانا نانا اگر ہو سکے تو مجھے بھی اپنے پاس بلا دے۔ اس جملے سے توجہ کیا کرو، جملے ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی حسین یہ فرما رہے ہیں مجھے آپ کے پاس قبر میں آنا منظور ہے، مدینہ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ پھر آئے بھائی حسن کی قبر پر، کہتے ہو میرا مسموم بھیا، بھلا میں تیری قبر کہاں جدا ہو سکتا ہوں قبر سے، لیکن نانا کی امت چھڑوا رہی ہے۔ لیکن جیسا مقتل کا جملہ پڑھا ایسا پیش کرتا ہوں، ان دو قبروں پہ حسین، نانے کی قبر پہ بھائی کی قبر پہ، ایسے آیا جیسے کوئی باوقار آتا ہے، جیسے کوئی سکینہ و وقار کے ساتھ تھم تھم کے قدم رکھ کے آیا۔ لیکن تیسری قبر تھی مدینے میں، تیسری قبر تھی مدینے میں، جہاں پہ حسین تھم تھم کے نہیں آیا۔ جس طرح کم سن بچہ ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، اس طرح ماں کی قبر کی طرف گیا، کہتا ہے اماں تیرا حسین ودا کے لیے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، میں اسی جملے پہ آج مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، ودا کے اور اہل بیت کی تیاری کے مسائل میں ایک نیا رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ محمد فقط نانا حسین کا ہے یا زینب کا بھی نانا تھا؟ یہ حسن فقط نانا حسین کا تھا، کیا زینب کا بھی نانا تھا یا نہیں؟ یہ زہرا فقط ماں حسین کی تھی، کیا زینب کی ماں بھی تھی یا نہیں؟ کسی عالم ذاکر سے آج تک سنا 28 رجب کو جاتے وقت زینب نے نانا سے کوئی بات کی ہو، زینب نے بھائی سے کوئی بات کی ہو، زینب نے ماں سے بات کی ہو؟ میں ذمہ داری سے جملہ کہنے کا عادی ہوں، کبھی بھی مومنین ذرا جملہ سنیے، جاتے ہوئے زینب نے کوئی بات نہیں کی۔ جب کوفہ و شام سے پلٹ کے آئی ہے زینب، اجرکم اللہ، جب کوفہ و شام سے پلٹ کے آئی ہے زینب، عزادارو نانے کے شہر کو بھی خطاب کیا، نانے سے بھی ایک بات کی اور ماں سے بھی ایک بات کی۔ بس سن لو جملے، نانا کے شہر کی دیواروں پہ نگاہ پڑی بطول کی بیٹے، بے بس ہو کے روئی زینب اور کہتی تھی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور میرے نانا کے شہر اب زینب کو قبول نہ کر، تیرے اندر میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ جملہ مقتل کا سنو، بی بی بیان کر دیا 28 رجب میں جب گئی تھی تو میں کیا تھی، جب پلٹ کے آئی ہوں میں کیا ہو گئی؟ بی بی کہتی ہے خرجنی من کی بالعالین جمن رجانا لا رجالا ولا بنینا۔ اے نانا کے شہر، جب زینب تو اس سے نکل رہی تھی عباس جیسا بھائی موجود تھا، جب تو اس سے نکل رہی تھی اکبر جیسا بھتیجا موجود تھا۔ اے نانا کے شہر، اب پلٹ کے آئی ہوں، نہ عباس رہا ہے، نہ اکبر رہا ہے، نہ حسین رہا ہے، نہ قاسم رہے ہیں، پھر آئی علی کی بیٹی اب نانا کی قبر پر۔ کس طرح سن سکے گا جملہ؟ علامہ مرسی نے بہار میں لکھا، نانا کو خطاب کر کے علی کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ بے بس ہو کے روئی۔ بے بس ہو کے رونا بنتا تھا یا نہیں؟ بے بس ہو کے روئی زینب، رو کے کہتی ہے نانا یا رسول اللہ بعد سونے سارت عیون الناس ناظرتن الینا۔ بی بی رو کے کہتی ہے نانا تو
تجھے تو علم ہے میں کتنی پردہ دار زینب تھی. نہیں جملہ سمجھ آیا؟ بی بی کہتی ہے نانا تجھے تو علم ہے میں کتنی بڑی پردہ دار زینب تھی، لیکن نانا جب میرا عباس و اکبر مارے گئے، جب حسین و قاسم مارے گئے، نہ مارموں کی نگاہ تھی، تیری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہ تھی. اجرکم اللہ. اگر اجازت ہے میں اپنی ماں بہنوں کے حصے کا جملہ کہوں. اب عزادار و فطرت مستور ہے، ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو. فطرت مستور ہے. کچھ درد ہیں جو اپنے بھائی سے بیان نہیں کرتی، اپنی بہنوں سے بیان نہیں کرتی، اپنے شوہر سے بیان نہیں کرتی، وہ فقط درد اپنی ماں کے سامنے بیان کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں جب پلٹ کے آئی زینب، ماں موجود نہ تھی، تربت زارا موجود تھی. دادا بہنیں آئی ماں کی قبر پر، بے بس ہو کی ماں کی قبر پہ گری، اور کیا عجیب رنگ میں بات کی. رو رو کے بیویاں کہتے تھی آ فاطمہ لو نظرتی الی السبایا. بی بی کہتی ہے اماں اٹھ قبر سے ذرا اٹھ دیکھ، شام کی قیدی زینب آ گئی ہے. اماں اٹھ دیکھ، شام کی قیدی زینب آ گئی ہے. جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، دوسرا بین نہ برداشت کر سکو گے. دوسرا بین کیا بی بی فرماتی ہے فاطمہ مالکی تھی مالکینا. گویا کہ بی بی کہہ رہی اماں تیرا بھی بڑا خرچ ہوا، اماں میرا بھی بڑا خرچ ہوا، لیکن بڑا فرق ہے اماں، بڑا فرق ہے. تیرے رخسار پر نہ مارم نے ایک توجہ مارا تھا، تیرے رخسار پر نہ مارم نے ایک توجہ مارا تھا جس کا تو قبر تک نہیں بھولی. بی بی کہتی ہے اماں اٹھ، اماں قبر سے باہر آ، دیکھ زینب کی پوری پشت زخمی ہے. التماس دعا. بسم اللہ.